بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي، وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا فليبلغ الشاهد الغائب، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے اور اپنے فضل اور کرم سے ہمیں ایک بہت بڑے مقصد کے لیے یہاں آنے کی اور جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. یہ لاکھوں کا مجمع پوری دنیا سے یہاں آیا ہے، یہاں جمع ہوا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سن رہا ہے، اس لیے تاکہ ہمیں یہ پتہ لگے کہ وہ اللہ جس نے ساری کائنات کو اپنی قدرت سے بنایا، آسمان اور زمینوں کو بنایا، اور اپنی مخلوقات میں سے سب سے افضل اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور اپنی اس کائنات کو انسان کی خدمت میں لگایا. تو اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا، ہم دنیا میں کیوں آئے، اور ہم نے کہاں جانا ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، کہ ہمیں پتہ لگے اللہ نے کیوں پیدا کیا. اس کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت بخشی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا. ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز اور سب سے بڑی شرافت اور کرامت کی بات اور سب سے بڑی نسبت ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ کی بندگی، اللہ کا بندہ ہونا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے. کیا مطلب اللہ کے بندے ہیں؟ یعنی ہم تو دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے ہم نے تو اس کو پورا کرنا ہے. بندگی کہتے ہی اسے ہیں کہ سارے جذبات کو ختم کر کے، ساری چاہتوں کو ختم کر کے اللہ جو چاہ رہا ہے اس کو پورا کرنا. جو اللہ کی چاہت کو پورا کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور راضی ہو کر اللہ اس کی دنیا بھی درست فرما دیتے ہیں، اور اللہ آخرت میں بھی اس کو اعلیٰ درجے کی کامیابی عطا فرماتے ہیں. تو ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی چاہت، اللہ کو پہچاننا اور اللہ کی چاہت کو پورا کرنا. پھر اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا. کیوں ہم اس امت میں ہیں؟ 1,24,000 انبیاء آئے، ہم خود نہیں آ گئے، اللہ نے چھانٹا ہے اور اللہ نے اس امت میں بنایا ہے. اللہ نے اس امت میں اس لیے پیدا کیا کہ جو مقصد اور جو محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں تشریف لائے تھے، آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے وہ مقصد، وہ محنت اور وہ فکر اس امت کو عطا فرمائی ہے. ہمارا کام اللہ کا تعارف کرانا ہے، اللہ کی پہچان کروانا ہے، اللہ کی بڑائی اور صفات کو بیان کر کے اللہ کا یقین دلوں میں پیدا کرنا ہے. اسی کے لیے اس امت کو بہترین امت قرار دیا گیا. کنتم خیر امتن، اے مسلمانوں تمہیں تمام امتوں پر سب سے بہترین امت قرار دیا گیا، سب سے بہترین امت قرار دیا گیا. اللہ کے علم ازلی میں یہ مقدر ہو چکا تھا، اور بعض انبیاء سابقین کو بھی خبر دے دی گئی تھی کہ جس طرح اس نبی کی امت کے نبی سارے نبیوں سے افضل ہیں، سید المرسلین ہیں، اس طرح یہ امت بھی ساری امتوں سے فضیلت والی ہے. کنتم خیر امت، پہلے نبیوں کو خبر دی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام
بنی اسرائیل کے لیے اللہ کی طرف سے احکام لینے کے لیے کوہ طور پر گئے اور اللہ نے تورات کتاب تختیوں کی صورت میں عطا فرمائی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کو تختیوں کو پڑھ رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اے اللہ اس تختیوں میں، اس کتاب میں تو میں ایک بڑی عجیب امت پاتا ہوں، ایسی امت جو دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہوگی لیکن جنت میں جانے کے اعتبار سے سب سے آگے ہوگی. اے اللہ اتنی بہترین امت، یہ امت تو مجھے عطا فرما دے. اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ یہ امت تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اے اللہ مجھے تختیوں میں ایسی امت پتہ لگ رہی ہے، ایسی فضیلت والی امت ہوگی کہ اگر ان کے دل میں گناہ کا خیال آیا لیکن گناہ کو چھوڑ دیا کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے تو بھی تو ان کے لیے ایک نیکی لکھے گا، اور جب وہ نیکی کا ارادہ کریں گے تو نیکی کا ارادہ کرنے پر بھی ایک نیکی لکھ دے گا، اور جب اس نیکی کو کر لیں گے تو کم از کم ان کی ایک نیکی کو 10 نیکیوں کے برابر کر کے 10 نیکیوں کا اجر دے گا، اور 700 نیکیوں تک اجر کو بڑھائے گا، اور اس سے زیادہ جتنی تیری چاہت ہو. اے اللہ ایسی بہترین امت، یہ امت مجھے عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ یہ امت تو میں نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے. اے اللہ ایسی امت جو ہوں گے امت اور وہ نیکیوں کی طرف حکم کریں گے، نیکیوں کی طرف بلائیں گے، برائیوں سے روکیں گے، اے اللہ یہ امت مجھے عطا فرما دے. جواب ملے گا، اے موسیٰ یہ تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اے اللہ ایسی امت کہ وہ کتاب جو تو ان کی ہدایت کے لیے اتارے گا، تیرا کلام، تیری کتاب، وہ امت ایسی تجھے پیاری ہوگی کہ ان کی وہ اس کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کے پھرے گی. اناجیلہم فی صدورہم، ان کی کتاب تو ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی. جہاں کہیں بھی جس قدم پر بھی وہ اللہ کی منشا کو پہچاننا چاہیں، اللہ کی کتاب کو جو سینے میں محفوظ ہے اس کا استحضار کریں، اللہ کا امر معلوم ہو جائے. اور اے اللہ پہلی امتوں کا حال تو یہ تھا کہ وہ تو اپنے نبیوں کے پاس ان کو آنا پڑتا تھا، نبی سے پوچھتے تھے، یہ کتاب ان کے پاس جہاں ہوتی تھی وہاں آتے، کتاب کو کھول کر دیکھتے تو اللہ کا امر معلوم ہوتا. اور یہ امت تو تیری کتاب کو اپنے سینے میں لیے پھرے گی. اے اللہ یہ امت مجھے عطا فرما دے. تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ یہ امت تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کی ہے. تو پہلے انبیاء سابقین کو خبر دی گئی، پہلی کتابوں میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے وحی بھیجی، اے داؤد تیرے بعد ایک میں بڑا عظیم الشان بڑے مرتبے والا نبی بھیجنے والا ہوں، اور اس کا نام بھی تمہیں بتاتا ہوں، محمد. اور احمد علیہ السلام اس کا نام ہوگا. لا یغضبنی ابدا ولا اغضب علیہ ابدا، جو کبھی بھی مجھے میرے ناراضگی والے کام کر کے مجھے ناراض نہیں کرے گا، اور مجھے بھی اتنا لاڈ اور پیار ہوگا کہ میں بھی اپنے لاڈلے نبی پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا. وَأُمَّتُهُ أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ، اس کی امت بھی میری رحمتوں کی مستحق ہوگی، اس کی امت بھی میری رحمتوں کی مستحق ہوگی. کیوں؟ افترضت علیہم الفرائض التي افترضت علی الانبیاء، میں نے اس امت پر وہ ذمہ داریاں عائد کی ہیں، وہ فرائض ان کو دیے ہیں جو اس سے پہلے میں نبیوں کو دیا کرتا تھا، اور نوافل بھی وہ دیے ہیں جو نبیوں کو دیا کرتا تھا. اور جب یہ امت قیامت میں ساری امتوں کے ساتھ آئے گی، اس کا حشر ہوگا، میرے دربار میں پیش ہوں گے، تو نورہم مثل نور الانبیاء، ان کے جسموں سے نکلنے والا نور نبیوں کے نور کی طرح ہوگا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نبیوں والی ذمہ داری اس امت کو عطا فرمائیں گے. تو یہ بہترین امت ہے، اس کی پہلے نبیوں کو بھی خبر دی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کو سب سے اکمل اور سب سے اشرف اور سب سے اکرم نبی دیے گئے. سب سے زیادہ کرامت والے، سب سے زیادہ شرافت والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب، وہ اس امت کے نبی ہیں. تو ہمارے لیے سب سے بڑی شرافت کی بات یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. تو بھائی اپنے دلوں سے جتنی نسبتیں بھی آج ہم نے لگائی ہوئی ہیں اور جن نسبتوں کی وجہ سے آج ہم فخر کرتے ہیں، تو ان کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں. ان ساری نسبتوں کو ختم کریں، اور یہ اس نسبت کا استحضار، ہم تو اللہ کے بندے، اللہ کی منشا کو پہچان کر اس پر چلنے والے، اور ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہم کسی علاقے والے نہیں، ہم کسی زبان والے نہیں، ہم کسی خاص کام والے نہیں، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہماری محنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا مقصد ہمارا مقصد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر ہماری فکر ہے. اور کہا یہ امت ایسی ہوگی. اسی آیت کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ علوم، اللہ کی معرفت اور علوم کے دروازے اس امت پر کھولے جائیں گے. اللہ اپنا علم عطا فرمائیں گے، اس امت کی محنت کی وجہ سے اللہ اپنی معرفت کے دروازے اس امت پر کھولیں گے.
اور ان کی محنت اور قربانی کی وجہ سے اللہ ایمان اور اعمال اور تقوی کی ساری شاخوں کو اللہ یہاں سرسبز اور شاداب کر دیں گے. اور اس امت کا دائرہ محنت کسی قوم میں محصور نہیں ہوگا، نہ کسی نسب یا نہ کسی علاقے میں، بلکہ اس امت کا دائرہ محنت تو سارے عالم کو محیط ہوگا اور ساری انسانی زندگی کے سارے شعبوں کو محیط ہوگا. یہ سارے عالم کے لیے ہیں اور ان کو اکمل اور ادوم ایسا کامل دین اور ہمیشہ رہنے والا دین دیا گیا ہے جس میں سارے انسانوں کے لیے سارے شعبوں میں رہنمائی اور رہبری ہے. گویا یہ امت اپنی ذات کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجی گئی. اخرجت للناس، اس کا تو وجود ہی دنیا میں بھیجا جانا ہی دوسروں کی خیرخواہی اور نفع رسانی کے لیے ہے. یہ تو اللہ کا تعارف کرانے والی ہے، اللہ کی طرف بلانے والی ہے. اور یہ کیا محنت کرے گی؟ جہاں تک ممکن ہو کہ سارے انسانوں کو جنت کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دے. تبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. آج تک جن نسبتوں سے ہم خوش ہوتے رہے اور اپنے آپ کو ان دنیا کے کاموں کی طرف منسوب کرتے رہے، ہم نے اپنی قیمت کو گرا دیا. اللہ کے ہاں ان کی کوئی قیمت نہیں. ساری نسبتوں کو بھول جائیں. نہ ہم کسی زبان والے ہیں، نہ کسی علاقے والے ہیں. ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. تو ہم سب عزم کرتے ہیں نا انشاءاللہ کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی. سب سے بڑی فخر کی بات کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. امتی ہونے کا کیا مطلب؟ کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کی انسانیت کے لیے رحمت اور نبی بنا کر بھیجا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں، لا الہ الا اللہ کہہ دو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو اسی طرح ہمارا کام بھی ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو حضور کے طریقے پر کرنا، تاکہ ساری دنیا کے انسانوں کے دلوں کے یقین تبدیل ہو جائیں اور مخلوق سے نکل کر یقین اللہ کی ذات پر آ جائے. لا الہ الا اللہ کرنے والی ذات اکیلی اللہ کی ہے، محمد الرسول اللہ، اور اللہ کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر. تو یہ ہمارا کام ہے. اللہ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے. ساری امت پوری انسانیت کی ذمہ دار اور امت کا ایک ایک فرد ساری انسانیت کا ذمہ دار ہے. تو آج تک ہماری جو زندگی اس مقصد کے بغیر گزری، اس پر ہم توبہ کریں اور اس پر اللہ سے معافی مانگیں. اے اللہ، تو نے تو ہمیں بھیجا تھا، ہمیں پسند کیا تھا، چھانٹ کر حضور کی امت میں بنایا تھا تاکہ تیرا تعارف لوگوں سے کروائیں، تیری طرف لوگوں کو متوجہ کریں، تیری قدرت سے براہ راست فائدہ اٹھانے والا بنائیں، خود بھی تیری منشا کو پہچان کر ہمارا ہر قدم تیری منشا کے مطابق اٹھے اور ساری انسانیت کو تیری منشا پر لے آئیں. اے اللہ، آج تک جو ہم نے یہ کام نہ کیا اس کو معاف فرما دے. تبھی توبہ کریں گے نا ہم سب انشاءاللہ. اللہ بڑی توبہ قبول کرنے والے ہیں. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور غزوہ یرموک میں مسلمانوں کے لشکر کے امیر، واپس آتے ہوئے جب بیمار ہوئے تعاون کی بیماری میں اور موت کا وقت قریب آیا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا اے لوگوں کو خطاب کیا اور کہا دیکھو، اگر تم میں سے کوئی 1000 سال بھی زندہ رہ جائے دنیا میں، لیکن پھر بھی دنیا میں باقی نہیں رہنا، ہر ایک نے اسی قبر کی گڑھی کی طرف جانا ہے جہاں آج میں جا رہا ہوں. اور دیکھو، تم میں سے انسانوں میں سے سب سے عقل مند وہ ہے جو سب سے زیادہ اپنے رب کی اطاعت کرنے والا ہو، اس کی منشا کو پورا کرنے والا ہو. وَأَعْمَلُهُمْ لِيَوْمِ مَعَادِهِ، اور جہاں لوٹ کر جانا ہے آخرت اور جنت اور اللہ کی طرف، اس کے لیے سب سے زیادہ عمل کرنے والا ہو. اور کہا اے معاذ، میرا انتقال ہو جائے تو لوگوں کو لے کر تم نماز جنازہ پڑھاؤ. اور کہا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے امت کے بڑے فقیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے لیے حضور نے کہا واللہ یا معاذ انی لأحبک، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کا نبی اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور پھر غم کا اظہار کیا کہ اس امت کا کتنا قیمتی آدمی چلا گیا. اور پھر کہا دیکھو اے لوگو، اپنے گناہوں توبو الی اللہ من ذنوبکم، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو. فکان حقا علی اللہ ان یتوب، کہ اللہ پر واجب ہے کہ جو آدمی تائب بن کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو، توبہ کر کے حاضر ہوگا تو اللہ پر واجب ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دے گا.
اور دیکھو کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے. ہاں 3 دن جب گزر جائیں، گزرنے سے پہلے جو مسلمان جس کا کسی مسلمان بھائی سے جھگڑا ہو یہ پہل کر کے اپنے دل کو صاف کرے، اس کو معاف کر دے اور اس سے معافی مانگ کر اس سے صلح صفائی کر لے. تو بھائی آج تک جو ہماری زندگی اس مقصد کے بغیر گزری اور ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی دی ہوئی زندگی کے لمحات کو دوسرے کاموں میں گزارا، اس پر توبہ اور استغفار کریں اور یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ جتنی زندگی باقی ہے ہم نے تو زندگی کا ہر لمحہ اور اللہ کی دی ہوئی ہر صلاحیت اور نعمت کو اللہ کے دین کے زندہ کرنے کے لیے اور اللہ جو چاہتا ہے اللہ کی منشا کو پورا کروانے کے لیے خرچ کرنا ہے. تو ہم تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ. ہمیں تو اللہ نے اس کے لیے بھیجا ہے. ہاں یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندہ ہیں. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف دین سکھلانے کے لیے بھیجا تو حضرت معاذ یمن والوں کی طرف آئے اور کہا اے یمن والو انا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا قاصد اور نمائندہ ہوں، اللہ کے دین کو لے کر آیا ہوں. حضرت ربیعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے اور پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے. کسریٰ کے دربار میں جا کر تم کس لیے آئے ہیں مسلمانوں ہمارے پاس؟ کہ ہم آئے نہیں، ابتعثنا اللہ، ہمیں تو اللہ نے تمہاری طرف اور سارے انسانوں کی طرف بھیجا ہے. لنخرجکم من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم تو بھیجے ہوئے ہیں اللہ کے رسول کے نمائندہ ہیں تاکہ ساری انسانیت کو اس اللہ کی پہچان کروائیں جو اللہ ساری کائنات کا خالق ہے، وہ اللہ جو ساری کائنات کا مالک ہے، وہ اللہ جو ساری کائنات میں تصرف کرنے والا ہے. اس کی چاہت کو پورا کرنے کی طرف بلانے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. صحابہ کے لشکر حضرت عقبہ بن نافع جب افریقہ میں پہنچے تو ایک جنگل جس میں درندے، شیر، چیتے اور مرغی جانور موجود تھے. صحابہ کو ضرورت پیش آئی کہ اس کو چھاونی بنا کر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالنا ہے اور اس میں ٹھہرنا ہے. تو ایک صحابی ایک ٹیلے پر غالباً عقبہ بن نافع اور صحابی کھڑے ہوئے اور جنگل کے جانوروں کو خطاب کر کے کیا کہا، اے اس جنگل کے درندوں اور وحشی جانوروں سے خطاب، تمہیں پتہ نہیں ہم کون ہیں؟ نحن رسول اللہ، ہم تو اللہ کے رسول کے نمائندے ہیں. اللہ کے رسول نے اللہ کا پیغام جو ہمیں دیا ہے، ہماری ذمہ داری بنائی ہے، اس پیغام کو دنیا بھر کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں اور ہمیں اس جنگل کی ضرورت ہے. تمہیں 3 دن تک مہلت دی جاتی ہے کہ 3 دن میں اس جنگل کو خالی کر دو تاکہ اللہ کے رسول کے نمائندے یہاں پڑاؤ ڈال سکیں. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ شیرنیاں اپنے بچوں کو کمر پر ڈال کر منہ میں لے کر جنگل کو خالی کر رہی ہیں اور 3 دن میں سارا جنگل خالی ہو گیا. تو بھائی ہم تو حضور صلی اللہ کے نمائندے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں، اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے. تو ہم تو ساری زندگی کا عزم کریں کہ انشاءاللہ اب بقیہ زندگی ہماری اللہ کی پہچان کروانے میں اور اللہ کی منشا کی طرف لوگوں کو لانے میں اور اللہ کی طرف متوجہ کرنے میں انشاءاللہ ہماری زندگی لگے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پھیلانے میں لگے گی. تو عزم ہے نا انشاءاللہ. اللہ بڑے کریم ہے، انسان جب عزم کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرتے ہیں. تو بھائی کچھ تو ایسے ساتھی ہیں جنہوں نے یہاں آ کر دعوت پر لبیک کہا اور اللہ کے راستے میں نقد جماعتوں میں جا رہے ہیں. اللہ اکبر، کتنے ہی خوش قسمت ہیں، کتنی ہی زیادہ خوشخبری ہیں ان کے لیے کہ جو اللہ کے راستے میں نکلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدأ الدین غریبا، دیکھو میری امت کہ یہ دین جب میں لے کر آیا تو یہ لوگوں کے لیے اجنبی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال عربوں میں گزرے، مکہ کی گلیوں میں گزرے. مکے کی زمین نے، مکے کی قوم نے، لوگوں نے اور بلکہ دنیا نے کبھی ایسا بچہ نہیں دیکھا تھا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہے. سارے گواہی دیتے تھے، ہاں ایسا خوبصورت، ایسا اچھے اخلاق والا، ایسا. حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دادا کا انتقال ہوا تو حضرت ابو طالب کی پرورش میں آ گئے. تو وہ زیادہ عیال والے تھے، ان کے گھروں میں اور بھی بچے سوتے. کہا جب صبح کو بچوں کو اٹھایا جاتا تو ہر ایک بچے کا منہ، آنکھوں میں بھی میل کچیل، ناک سے بھی کچھ مادہ نکل رہا اور جسم بھی ایسا میلا سا ہو رہا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اٹھاتے تھے تو آپ بچپن میں تر و تازہ، جیسا کہ کوئی میل کچیل آپ کے جسم پر ہے ہی نہیں. یہ حضور صلی اللہ بچپن بھی ایسا، اور بچپن میں کوئی آپ کی طرف انگلی سے اشارہ نہیں کر سکتا کہ بچپن میں آپ سے یہ نامناسب حرکت صادر ہوئی ہو اور پھر آپ کی جوانی کے لیے زمین نے ایسا جوان نہیں دیکھا. عرب صادق اور امین کہتے تھے، اپنی امانتیں رکھتے تھے، اپنے فیصلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے تھے. لیکن جب آپ نے اس دین کی آواز لگائی، لوگوں میں اللہ کا دین لے کر آیا ہوں،
تو سارے لوگ یہ جو گواہی دینے والے مخالف ہو گئے اور کہا یہ کیسا دین لے آئے، سارے بتوں کو چھوڑ کر ایک ہی الہ بنا لیا، یہ ایسی عجیب بات ہے جو ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں دیکھو جب میں نے اس دین کی آواز لگائی تو لوگ اوپرے بن گئے اور یہ دین ان کے لیے اجنبی تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی اور جو بھی لا الہ الا اللہ کہتا فوراً وہ دین کی محنت کو کرنے والا بنتا، اپنی جان اور مال اور صلاحیت کو اللہ کا تعارف کرانے میں اور لا الہ الا اللہ کی دعوت میں لگاتا، حتیٰ کہ یہ دین لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب بن گیا اور اس کے لیے اپنی جان دینا صحابہ کا بڑا بہترین مشغلہ بن گیا کہ یہ جان اللہ کے لیے چلی جائے۔ اسی کے لیے صحابہ کرام حضرت عمر، حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میرا بھائی عمر بن ابی وقاص چھوٹی عمر کا تھا، غزوہ بدر کے موقع پر لشکر کے ساتھ نکلا اور غزوہ احد کے موقع پر اور اپنے آپ کو چھپا رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کیوں چھپا رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوٹا سمجھ کر مجھے واپس نہ کر دیں اور میں تو اللہ کے راستے میں جا کر اپنی جان دینا چاہتا ہوں۔ غزوہ احد میں گئے، اس حالت میں ان کو شہادت نصیب ہوئی کہ ان کی عمر ابھی 16 سال کی تھی، 16 سال کی تھی۔ اور فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، ایک زمانہ ایسا آئے گا پھر یہ دین اوپرا پردیسی اجنبی بن جائے گا۔ فَطُوبَى لِمَنْ غُرَبَا، خوشخبری ہو، مبارکبادی ہو ان لوگوں کے لیے جو اپنے وطنوں اور دیشوں کو چھوڑ کر مارے اپنے آپ کو پردیسی اجنبی بنا کر پوری دنیا میں پھریں گے، اور جو دین میں اللہ کے دین میں کمی آ گئی ہے اور لوگ اللہ سے دور ہو گئے ہیں، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں لگا دیں گے اور لوگوں کو ان کے گھروں سے شکلوں سے نکال کر اللہ سے جوڑ دیں گے۔ مبارک ہے وہ لوگ جو جماعتوں کی صورت میں اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، ان کی قیمت اللہ اتنے قدردان ہیں انسان کی اس محنت کے اور انسان کی اس مشقت کے، فرماتے ہیں کہ جو گرد و غبار ان کے جسموں میں پڑے گا اس گرد و غبار کی وجہ سے اللہ جہنم کی آگ کو درکنار دھوئیں کو بھی ان پر حرام فرما دیں گے۔ یہ اللہ کے راستے میں جانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کر رہے ہیں اور خود روانہ کرنے کے لیے حضرت اسامہ کے ساتھ ہیں۔ حضرت اسامہ چھوٹی عمر کے ہیں، حضور کا ابھی انتقال ہوا ہے، حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا جا رہا ہے تو امیر المومنین خود ساتھ ہیں۔ حضرت اسامہ سواری پر سوار ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق کی سواری موجود اور عبد الرحمن ابن عوف ان کی سواری کی نچیل کو لگام کو پکڑے ہوئے چل رہے ہیں اور ابوبکر پیدل چل رہے ہیں اور اسامہ سے بات کر رہے ہیں۔ حضرت اسامہ نے عرض کیا اے امیر المومنین، اے حضرت ابوبکر صدیق، یا آپ اوپر سوار ہو جائیں یا مجھے نیچے اترنے کی اجازت دیں، یہ مناسب نہیں کہ امیر المومنین تو پیدل چل رہا ہو اور ان کی رعیہ میں ایک اسامہ وہ گھوڑے پر سوار ہو، یا میں اتر جاؤں آپ کے ساتھ چلوں یا آپ بھی سوار ہو جائیں۔ فرمایا اے اسامہ نہیں، نہ تمہیں اترنے دوں گا اور نہ میں سوار ہوں گا۔ تیرا اسامہ کیا جاتا ہے کہ ابو بکر کچھ قدم چل کر اپنے قدموں کو اللہ کے راستے کی غبار سے غبار آلودہ کر دے، پیدل چل رہے ہیں۔ اور فرمایا فإن للغازی، اللہ کے راستے میں جو انسان نکلتا ہے اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے، اپنی کوششیں اور اپنی محنت اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کے لیے، تو اللہ ہر قدم پر، ہر قدم جو اٹھاتا ہے، جو رکھتا ہے، ہر قدم پر 700 گناہ اس کے مٹاتے ہیں اور 700 نیکیاں اس کے لیے لکھتے ہیں، اور ہر قدم پر اللہ 700 درجے اس کے بلند کرتے ہیں۔ اور یہ پڑھنے والے اللہ کے راستے، اللہ اتنے قدردان ہے اپنے بندوں کی اس محنت اور مشقت کے کہ یہ ان کے جسموں پر پڑنے والی غبار اللہ اس کو قیامت میں مشک بنا کر ان کے جسموں پر ڈالیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، لشکر چل رہا ہے اور ایک نوجوان صحابی لشکر سے الگ ہو کر چل رہا ہے۔ حضور نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ آپ الگ کیوں چل رہے ہو؟ یا رسول اللہ، یہ جو لشکر چل رہا ہے ان کے چلنے سے جو غبار جو اٹھ رہا ہے میں اس غبار کو ناپسند کرتا ہوں، مجھے اس سے کراہت ہے۔ کہا نا اے صحابی، تم اس غبار کو ناپسند نہ کرو، اپنے آپ کو اس غبار سے الگ نہ کرو، یہ تو انہا لذریۃ الجنہ، یہ تو جنت کی خوشبو ہے، یہ تو جنت کی خوشبو ہے۔ اس لیے عالم سے میں نے سنا، انہوں نے بتایا قیامت میں اللہ کا دربار جب لگا ہوگا اور لوگ حساب کتاب کے لیے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، کچھ لوگ ایسے کہ ان کے لیے نور کے ممبر اللہ کے عرش کے سامنے بچھائے جائیں گے، وہ ان ممبروں پر اطمینان سے ہوں گے، ان ممبروں اور اللہ کے عرش کے درمیان مشک کے ٹیلے ہوں گے، اور یہ اطمینان سے بیٹھے ہوئے کچھ دیر بعد ہوا چلے گی اور وہ ہوا ان مشک کے ٹیلوں سے مشک کو اڑا کر ان کے جسموں میں بکھیرے گی اور ساری فضا معطر مشک والی خوشبو والی ہو جائے گی۔ وہ لوگ فرشتوں سے پوچھیں گے فرشتوں یہ کیا ماجرا ہے؟
یہ کیا چیز ہے, ہمارا یہ اکرام کس وجہ سے؟ کہا آپ لوگوں کو پتہ نہیں؟ کہا نہیں. کہا تم جو اللہ کے راستے میں نکلتے تھے اور نکل کر جو اللہ کے راستے کی غبار تمہارے جسموں پر پڑتی تھی اور تمہارے چلنے کی وجہ سے جو غبار تمہارے جسموں پر پڑتی تھی, اللہ اتنے قدردان ہے کہ اس غبار کے ایک ایک ذرے کو آج جمع کر کے آج 50,000 سال کے دن میں اس کو مشک بنا کر تمہارے اوپر اللہ نے اس کو بکھیرا ہے. تو ایسا تو یہی لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے لیے جا رہے ہیں. تو بھائی کچھ لوگ ہم اپنے گھروں کو بھی واپس جا رہے ہیں, لیکن ہمارا گھروں کو واپس جانا یہ گھروں کے کام کاج اور دنیاوی کام کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں, بلکہ ہمارا تو واپس جانا, اے اللہ ہم اس میدان میں آئے, اللہ اور رسول کی بات سنی, ہمیں اپنی زندگی کا مقصد پتہ لگا, اب اس محنت کو کرنا اور پوری دنیا کے انسانوں کو آپ کا تعارف کرانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی پیاری زندگی اور دین پر لوگوں کو لانا, اے اللہ ہمارا یہ مقصد ہے. اب تو ہم اپنے علاقے والوں کو اس کام پر کھڑا کرنے کے لیے, اس مقصد پر لانے کے لیے جا رہے ہیں. تو ہم سب نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ بھئی یہ اتنا بڑا مجمع اور یہ اعمال ہوئے, اللہ کے راستے میں جماعتیں نکلیں گی, اللہ کی رحمت برس رہی ہے. واپس جانے سے پہلے اللہ کے سامنے رو رو کر اپنے آپ کو اس کام کے لیے قبول کروا لیں. اے اللہ ہمارے واپس جانے سے پہلے ہمیں اس محنت کے لیے قبول فرما لے. ہاں, جس کو اللہ قبول فرما لیں گے تو پھر اللہ اس کے لیے میدانوں کو مہیا کریں گے, اللہ اس کو شفاعت عطا فرمائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی کی, اے عیسیٰ تیرے بعد ایک امت آنے والی ہے, ایسی امت جب میں ان کو اپنی نعمتیں عطا کروں گا تو وہ اس کا شکر ادا کریں گے, پہچانیں گے کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے, اور اس نعمت میں جو اللہ کا حق اور حکم ہے اس کو پورا کریں گے. دلوں میں اللہ کی عظمت کا احساس ہوگا, اور جب ان پر حالات, ان کی آزمائش, ان کی ترقی کے لیے آئیں گے تو اس پر وہ صبر کریں گے. اور یہ عیسیٰ وہ امت ایسی ہوگی, ولا علم لهم ولا حلم, ان کے پاس اپنا کوئی علم بھی نہیں ہوگا, اپنا کوئی حلم بھی نہیں ہوگا. حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے, اے اللہ ایسی امت کے نعمتوں کے ملنے پر شکر کرے, حالات کے آنے پر صبر کرے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں, میری ترقی کے لیے, مجھے اللہ کے قریب کرنے کے لیے آئے ہیں, اور میں نے بھی ایک دن اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اے اللہ اتنی بڑی صفات والے اور ان کے پاس اپنا کوئی علم بھی نہیں, کوئی حلم بھی نہیں. اللہ فرمائیں گے ہاں یہ امت ایسی ہے کہ میں اپنے علم میں سے ان کو علم عطا کروں گا اور اپنے حلم میں سے ان کو حلم عطا کروں گا. تو یہ اپنے آپ کو قبول کروا کے جائیں, اللہ سے مانگیں, اور جاتے ہوئے ندامت ہو کہ اصل تو یہ لوگ ہیں جو یہاں آ کر سیدھے اللہ کے راستوں میں جا رہے ہیں, مختلف جگہوں میں, مختلف ملکوں میں جائیں گے, اور ہم اپنے کسی عذر کی وجہ سے واپس جا رہے ہیں. ہمارا مقصود دنیا کے کاموں کو کرنا نہیں, بلکہ اب تو ہمارا مقصد بدل گیا, ہماری نسبت بدل گئی. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, ہم تو حضور کی محنت کو حضور کے طریقے پر کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور ساری امت کو اس محنت پر کھڑا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ عزم ارادہ ہے نا انشاءاللہ, استغفار کے ساتھ, ندامت کے ساتھ, توبہ کرتے ہوئے ہماری واپسی ہو. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکروں کو روانہ فرماتے, اللہ اکبر, بچے بھی ایک پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کرتے. جس گھر میں کوئی بچہ بڑا مرد نہ ہو, ایک عورت کا واقعہ کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی آواز لگی تو ایک عورت ایک چھوٹے سے بچے کو لے آئی کہ ماں نے خود تلوار کے نیام کو, پرتلے کو اس کے کندھے سے باندھا ہوا, اتنا چھوٹا قد کہ بچے کی یہ تلوار زمین میں لگنے کی سے لکیر لگ رہی ہے. اور حضور کے یا رسول اللہ, اللہ کے راستے میں جانے کے لیے آواز لگی. ہر گھر سے کسی کا باپ, کسی کا شوہر, کسی کا جوان بیٹا, کسی کا جوان بھائی نکل رہا ہے. میں نے بھی یہ آواز میرے کانوں میں پڑی, اور میں چاروں طرف دیکھتی ہوں, نہ باپ کا سایہ سر پر ہے, نہ شوہر رہا ہے, نہ کوئی بھائی ہے, نہ کوئی جوان بیٹا ہے. اے اللہ کے رسول, میرے گھر میں تو یہی چھوٹا سا بچہ ہے, میرے گھر سے کوئی فرد اللہ کے راستے میں نہ جائے, یہ مجھ سے برداشت نہ ہوا. میں اس کو تیار کر کے ہتھیار پہنا کر میں آپ کے پاس لے آئی. حضور خوش ہوئے, اس بچے کو ساتھ لیا, جنگ میں وہ شریک ہوا, اور کہا تلوار چلاتے ہوئے بچہ گر پڑا, تلوار اٹھائی گر پڑا. حضور نے گود میں لے لیا, کہا میرے پیارے بیٹے تم گھبرائے تو نہیں؟ وہ کہ بچہ کہے نہیں نہیں یا رسول اللہ, میں گھبرایا نہیں. جی ہاں, تو صحابہ کرام تو ایسے تھے. تو ہمارا یہ واپس جانا ندامت کے ساتھ, ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو کرنے کے لیے سارے علاقے والوں کو تعارف کروائیں گے, سارے علاقے والوں کو حضور والی محنت والا بنائیں گے. اس نیت کے ساتھ ہمارا واپس جانا ہو, اور ہمارے واپسی کا سفر بھی سنت کے مطابق ہو, اور جو ہم نے اعمال یہاں کی سنے ہیں ان اعمال کے ساتھ ہماری واپسی کا سفر ہو. اور سب سے پہلے وہاں جا کر اپنے علاقے والوں کو کہ
بھئی اللہ کے راستے سے آئے، یہ لاکھوں کا اجتماع مسلمانوں کا ہوا تھا، وہاں سے آئے ہیں لوگ جو دوسرے ملکوں سے سفر کر کے آتے ہیں، تو لوگ پوچھتے ہیں ہمارے لیے کیا تحفہ لے کر آئے، تو لوگ دنیاوی چیزیں دیتے ہیں، تو ہم کیا کہیں، ہم ان کو یہاں کی اچھی کارگزاری جو ہم نے سنا، جو ہمیں پتہ لگا وہ سنائیں کہ دیکھو ہم بہت بڑی عظیم چیز لے کر آئے، اللہ نے ہم پر بڑا فضل فرمایا، ہم تو بھولے ہوئے تھے، ہمیں تو اپنی حیثیت کا پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو ذمہ داری کا پتہ ہی نہیں تھا، اللہ کے ہاں اس امت کی کیا اللہ کے ہاں کیا قیمت ہے، اس امت کا کیا درجہ ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اے لوگوں، ہم اللہ کے راستے میں گئے، ہمیں پتہ لگا کہ اللہ نے تو ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اللہ نے تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ساری انسانیت کی رہبری، رہنمائی اور خیرخواہی کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور ہم تو اللہ کے بندے ہیں۔ ایسی کارگزاری سنانا کہ جو بھی سنے وہ بھی کہ واہ واہ، واقعی بہت بڑی دولت لے کر آئے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر آئے ہیں، جس سے بھی بات کریں وہ اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کرنے والا بن جائے۔ تو اچھی کارگزاری سنائیں گے نا انشاءاللہ، ہم تو اپنے ساتھیوں کو، گھر والوں کو بھی بتائیں کہ دیکھو آج تک ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم تو عورتوں کو سمجھتے تھے کہ گھر کا کام کاج کرنے کے لیے، عورتوں کو سمجھتے تھے کہ بچوں کی صرف جسمانی اور دنیاوی جو ہے وہ بھلائی کے لیے، نہیں، یہ عورتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، جس طرح مردوں کو اللہ نے یہ ذمہ داری بخشی ہے اور یہ اعزاز بخشا ہے کہ یہ امت بہترین امت ہے اور حضور کی محنت کرنے والی ہے، اسی طرح ہماری گھر کی مستورات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی ذمہ دار ہیں اور ساری انسانیت کی ذمہ دار ہیں۔ اور یہ تو بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے لیے پالنے کے واسطے، تربیت کرنے کے واسطے ہیں، جیسے اس صحابیہ عورت کا قصہ ذکر کیا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں یہی بچہ تھا، کسی کو لے کر میں آ گئی ہوں اور یہ بچہ آپ کے ساتھ ہے۔ تو بھائی ایسے گھر کی عورتوں کو بھی بتانا اور بچوں کو بھی بتانا اور جو ملے اس کو بھی بتانا، تاکہ ہر مسلمان اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان کر حضور کی محنت کو حضور کے طریقے پر کرنے والا ہو۔ اب جب ہم اپنے آپ کو اس محنت والا قرار دے دیں گے تو اللہ اس محنت کی باریکیاں ہمیں سکھائیں گے۔ دیکھیں تاجر تجارت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر زندگی گزارتا ہے تو اللہ تجارت کی باریکیاں اس پر کھول دیتے ہیں۔ زمینداری کو مقصد بنا کر زندگی گزارتا ہے، اللہ زمینداری کی باریکیاں اس پر کھول دیتے ہیں کہ دوسرے بڑے پڑھے لکھوں کو وہ چیزیں معلوم نہیں ہوتی جو اللہ اس پر کھولتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والا سمجھیں گے، ساری انسانیت کا ذمہ دار سمجھ کر زندگی گزاریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم پر اس کام کی باریکیوں کو کھولیں گے اور اللہ صفات عطا فرمائیں گے اور محنت کے لیے اللہ میدان مہیا فرمائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سچے دل سے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت والا سمجھیں اور آج تک جو زندگی گزری اس پر توبہ اور استغفار کریں۔ اس لیے میں واپس جا کر اپنے سارے جاننے والوں کو، محلے والوں کو جمع کر کے اور گھر میں جا کر ان کو کارگزاری ایسی سنائیں کہ اللہ نے تو ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، اللہ نے تو ہمیں پتہ لگا کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور ہم تو اللہ کا تعارف کرانے والے اور انسانوں کو اللہ کی منشا پر لانے والے اور انسانوں کو براہ راست اللہ کے اوامر کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے اور اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے والے بنانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ مقصد بتلانا، اور بھائی جاتے ہی مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑ جانا یا جاتے ہی جماعت کو بنانا، یہ امت تو مسجد والی امت ہے۔ ہاں، حضور مدینہ منورہ میں جب محنت ہوئی تو اللہ نے بتوں سے یہ کہلوایا، حلق العنیس وعاش اہل المسجد، اب بتوں کا زمانہ ختم، اب غلط شکلوں کا زمانہ ختم، اب غلط یقینوں کا زمانہ ختم۔ اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے ایسی محنت کی، اب تو اللہ کا گھر مسجدیں بن گئی، اب تو مسجدوں والوں کا زمانہ ہے۔ تو بھائی ہم مسجد والے ہیں، ہم مسجد والے ہیں، تو مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑ جانا اور اپنی اپنی مسجدوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے اعمال کو زندہ کرنا، آباد کرنا۔ جی ہاں، کہ وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو تو وہ ان 7 آدمیوں میں سے ہے جن 7 آدمیوں کو اللہ قیامت میں جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو وہ آدمی جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو، تو ہم نے مسجد کے ساتھ جڑ جانا ہے۔ ہاں، ہم نے مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑ جانا اور مسجد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے اعمال سے آباد کرنا اور ان اعمال کو اپنے گھروں میں بھی زندہ کرنا۔ مسجد کی جماعت کا کام کیا ہے؟ مسجد کی جماعت کا کام تو یہ ہے کہ مسجد میں اعمال قائم کرے اور اپنے سارے محلے والے، بستی والے، شہر والوں کے تعلق کو مسجد سے جوڑ دے، ایک ایک فرد کو مسجد والا بنانا۔ ایمان والے مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، ایمان والے مسجدوں کو آباد کرتے ہیں،
مسجدوں میں کیا ایمان کی مجلسیں ہوں، مغیبات کا تذکرہ ہو، اور تعلیم کے حلقے ہوں، فضائل کی تعلیم کے حلقے ہوں، ذکر، عبادت، تلاوت اور دعا کا ماحول ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کے ساتھ لوگوں سے معاملہ کرنے کا منظر ہو۔ ان اعمال سے اپنی مسجدوں کو آباد کرنا، اور پھر ایک ایک آدمی کے پاس جانا اور جا کر اس کے مقام پر بات کر کے اس کو مسجد میں لانا۔ تو مسجد والے اعمال کون سے ہیں جس سے مسجد کو آباد کرنا ہے؟ کہ ہم میں سے ہر شخص روزانہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دے، اللہ سے ہونے کو بیان کرے اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کو بیان کرے کہ اللہ کا سارا غیر یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے، اور کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ یہ لا الہ الا اللہ، اللہ نے کتنا اونچا کلمہ عطا فرمایا۔ ہر صحابی اس کلمے کو پڑھتے ہی اس کلمے کی دعوت دینے والا تھا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ ایک بڑی عمر کے شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ایسے کہ ان کی بھویں اور ابرو پلکیں گری ہوئی، اور بڑی عمر کے، یا رسول اللہ میں بوڑھا ہو گیا، میری ہڈیاں بڑھاپے کی وجہ سے پتلی ہو گئیں، اور میں ایسا آدمی ہوں کہ اللہ سے جو عہد کیے تھے بڑی بدعہدی کی اور ساری جس کو فجور کی، کوئی گناہ میں نے کی، ساری باتیں کی، اور کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے نہ کیا ہو۔ اے اللہ، ایسے گناہ کہ روئے زمین کے انسانوں پر اگر ان کو تقسیم کر دیا جائے تو ان کو ہلاک کر دے، خلی من توبتن، یا رسول اللہ ایسے بڑے گناہ گار کے لیے بھی توبہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلمت، کیا تم مسلمان ہو، اسلام میں داخل ہو چکے ہو؟ کہا اما انا، ہاں میں، فاشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمد رسول اللہ، میں تو یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا جب یہ بات ہے تو نے یہ کہا تو اللہ نے تیری ساری بدعہدیاں معاف کر دی، اللہ نے تیرے سارے فسق و فجور کو معاف کر دیا، اور اللہ نے تیری ساری گناہوں کو بخش دیا، اور اللہ نے تو تیرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ اتنا اونچا اللہ نے کلمہ عطا فرمایا۔ یا رسول اللہ یہ سب کچھ اللہ نے کہا؟ ہاں، تو وہ کہا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہتا ہوا حضور کے پاس سے چلا گیا۔ تو اللہ نے ہمیں کتنا بڑا کلمہ، صرف کلمہ پڑھنا نہیں بلکہ ساری انسانیت کو اس کلمے کی حقیقت کی طرف بلانا۔ تو ہم میں سے ہر ایک روزانہ گھنٹوں اس کلمے کی دعوت دے، اللہ کی ذات اور صفات کو بیان کر کے، اللہ کے خزانوں کو بیان کر کے، اللہ کا تعارف کرا کے اللہ کی طرف بلانا، اور اللہ نے جو عوامر دیے ہیں ان اللہ کے خزانوں سے فائدہ لینے کے لیے ان عوامر کی دعوت دینا، اور دنیا سے آخرت کی طرف بلانا۔ گھنٹوں کے گھنٹے ہمارے اس دعوت میں لگے تو بھائی ہم واپس جا کر انشاءاللہ یہ دعوت والا کام کریں گے نا جی۔ ہاں، مسجدوں سے جائیں، لوگوں سے ان کی لوگوں کو ان کی دکانوں سے، ان کے گھروں سے اور ان کے کھیتوں سے، ان کے کارخانوں سے نکال کر مسجد کی طرف لائیں، اور مسجد میں بیٹھ کر ایمانیات کے تذکرے کریں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے تھے، صحابہ کو پکڑ کر لاتے تھے مسجد میں، کہا تعال نجلس ساعتاً، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں اور ہم آپس میں اللہ کی صفات کا تذکرہ کر کے لا الہ الا اللہ کو کہہ کے اپنے ایمان کو تازہ کر لیں۔ حضور نے بھی صحابہ کو فرمایا کہ دیکھو یہ دل بھی جہاں آلود ہو جاتے ہیں، ایمان بھی جہاں کمزور پڑ جاتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ اس کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ ایمان کی تجدید، کیف نجدد ایماننا، جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرو۔ کیسے ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں؟ اکثروا من ذکر لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کے ذکر کو زیادہ کرو۔ ایک آدمی اپنی ذات کے لیے کسی کونے میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کہے، اس کے بھی انوارات اور فیوزات بہت زیادہ ہیں، اور ایک آدمی جو مجمع میں جا کر، بازاروں میں جا کر، ایک کے پاس جا کر لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کو دنیا میں اطمینان عطا فرمائیں گے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو جتنی زیادہ دعوت دے گا اللہ اس کو اتنا ہی زیادہ اپنی ذات کا یقین عطا فرمائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتے، تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتے، اللہ تو تمہارے دلوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ کس سے ہونے کا یقین ان کے دلوں میں ہے، اور تمہارے جسم سے نکلنے والے اعمال کہ جو اعمال نکل رہے ہیں یہ کس کی منشا کے مطابق ہیں۔ تو اس محنت سے مقصود ساری دنیا کے انسانوں کے دلوں کے یقین کو بدلنا، اور ساری دنیا کے انسانوں کے جسم سے نکلنے والے اعمال کو اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا۔ تو ساری دنیا کی انسانیت کی ہم نیت کریں، نیت کی ہے نا انشاءاللہ۔
ایک تو یہ کہ بس جو زندگی باقی یہ لگاؤں، نہیں، اس میں ایسی محنت کروں گا کہ اس محنت کو اللہ قبول فرما کر جتنی موجودہ انسانیت ہے اس کو بھی اللہ ہدایت دے دیں، اپنی منشا پر آنے کی توفیق دیں، اور قیامت تک آنے والی ان کی نسلیں جو ہیں اس محنت کو کرنے والی بن جائیں اور اللہ کے یقین کے ساتھ زندگی گزارنے والی بن جائیں۔ ایک تو اپنی ذات بچی میں بقیہ زندگی ہے میں اس کام میں لگاؤں گا، نہیں لگاؤں گا اور ایسی محنت کروں گا، میری اس محنت سے مقصود تو روئے زمین کی موجودہ انسانیت اور قیامت تک آنے والی نسلیں۔ اللہ کا معاملہ ایمان والے کے ساتھ بڑا عجیب ہے، انما الاعمال بالنیات، جتنی بڑی یہ نیت کرتا ہے اس نیت کے مطابق اللہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ نیت کی وجہ سے یہ اعمال سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، تو ہم تو پوری انسانیت کی نیت کریں اور پوری انسانیت کی فکر کریں۔ اللہ نے یہ عقل سمجھ دی ہے، اس فکر کو ہم انسانیت کے لیے، ان کی خیرخواہی رہبری کے لیے اور حضور کی امت کو حضور کی محنت پر کھڑا کرنے کے لیے لگائیں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے، جب ایک مجموعہ کسی خیر کے کام کے لیے فکر کرتا ہے تو اللہ اس خیر کو وجود عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں ہر مسجد میں مشورہ ہو کہ ہمارے پورے محلے کے افراد، ہمارے گھر سے، ہماری مسجد سے لے کر دنیا کے آخری کنارے تک اور اس موجودہ زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے زمانوں تک جتنے بھی انسان ہیں یہ سارے کے سارے کیسے لا الہ الا اللہ کو کہنے والے، اس کے مطابق یقین رکھنے والے اور اللہ کے احکام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے والے اور حضور کی محنت کو حضور کے طریقے پر پورا کرنے والے بن جائیں۔ تو اس کے لیے مشورہ ہو، اور اسی مسئلے کو جو تقاضے سامنے آئے، اب عالم کے تقاضے دین کے اعتبار سے کیسے ہمارے علاقے سے پورے ہوں، انہی تقاضوں کو لے کر گھر میں جانا، گھر والوں کو بھی اس کے لیے متفکر کرنا اور دعاؤں میں لگانا، اور گھر میں بھی مسجد والے اعمال کو زندہ کرنا۔ ان اعمال کے ذریعے ہم اپنے گھروں کو مسجد کی شاخ بنا دیں۔